اسلامی حکومت ختم اس وقت ہوئی جب یہ فقہ کے منکر اور قبر پرست پیدا ہو گئے. یاد رکھنا، ایک عقیدہ تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشتکار، ایک ہی عقیدے کے لوگ تھے پورے ہند میں. محمد بن قاسم اور محمود غزنوی اور شہاب غوری سے لے کر سلطان اورنگزیب تک ایک ہی نظریہ تھا، سب کے سب احناف تھے. اور جب سے یہ پیدا ہوئے ننگے سر، ٹانگیں کھلی ہوئی اور شلوار زور تک پہنچائے ہوئے اور وہ ایڑیوں سے نیچے لٹکائے ہوئے، زدان مفترقان ای تفرقی. اس وقت سے اسلامی نظام کو دقت اور گرانی پیش آئی. اور خوشخبری دے ان کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. سبحان اللہ. زندگی کا پہلا قوام پانی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اور چیزیں ہو نہ ہو، پانی بسیار موجود ہو، خوبصورت، حسین، ٹھنڈا، شیرین، ذائقہ دار. سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے بیان فرمائی وہ پانی ہے. اور سب سے عمدہ پانی کہتے ہیں کہ نہر کا ہے. دوسرے درجے میں پانی پھر چشمے کا ہے، تیسرے درجے میں دریا کا ہے، اور چوتھے درجے میں کنویں کا ہے. اور سمندر کا پانی تو قابل استعمال نہیں ہے. انہار نہر کی جمع ہے جسے ہم نہر کہتے ہیں. فقہ میں ایک بڑی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مجمع الانہر، اور اس کا متن ہے ملتقل ابہر. مجمع الانہر شرح ملتقل ابہر موجود ہے اپنے پاس، کئی نسخے. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ دسترخوان پر سب سے پہلے پانی رکھا جائے. جب مہمان بیٹھتے ہو، دسترخوان سجتا ہو، سب سے پہلے مناسب پانی بمعاب کاسے کے، آپ قورے کے لا کے رکھ لیں. ممکن ہے کسی کو پیاس لگی ہو، لیکن جب کھانا لگ جائے تو کلو وشربو، کلی وشربی. مائی مریم کے لیے پہلے زمین سے نہر نکل آئی، لیکن پھر فرمایا کھاؤ پہلے پیو بعد میں. اطباء کہتے ہیں نہار منہ نہ پیا جائے، کہیں سے نہ معدے کو نقصان ہو جائے. حکیم الامت نے تو بہشت زیور میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض لوگ نیند سے اٹھتے ہی فوراً پانی پیتے ہیں. فرمایا کبھی کبھی پانی پیتے ہی فوت ہو جاتے ہیں. احتیاط کرنا چاہیے. 2-4 قدم لے لے، بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ لے، ہاتھ منہ کنگالے اور پھر پانی لے، اور پانی فریج سے نکالے تو تھوڑا سا اس کو دم آنے دے. اجلت مناسب نہیں. اتنے بڑے اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے بہشت زیور میں، جس کا پورے ہند کی سرزمین پر احسان ہے، تو معلوم ہوا ہے کہ یہ لکھنے کی قابل بات تھی مولانا کے نزدیک. مولانا ہمارے دستاویز ہیں الحمدللہ. کلما رزقوا منہا، جب کبھی دیے جائے گا جنتیوں کو اس میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقاً، روزی، خوراک. جنتی جب جائیں گے جنت تو سب سے پہلے تو ان کو مچھلی اور بیل کا گوشت یہ دیا جائے گا. بعض لوگ چھوٹا گوشت پسند کرتے ہیں. حسن جان مولانا نور اللہ مرقدہ غٹا غوخه به خوخولا وی غټه غوخه پخوي هغه خوږی دا نری غوخه تاسو ډیره پخوي دا خو د بیمارانو لپاره چیلی غوخه خوخه نه میں سب محدث ہوں ماشاءاللہ. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے اور پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. کلما رزقوا منہا،
جب کبھی دیا جائے گا جنتیوں کو جنت میں سے من ثمرۃ پھلوں میں رزقاً خوراک، یہ بھی جائز ہے اور افضل ہے کہ کھانے سے پہلے کچھ پھل فروٹ لگا لیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کھانا تو ہو گیا نا، مچھلی کھلائی اور پھر بڑا گوشت، بیل کا گوشت کھلایا، کوئی خاص قسم کا بچڑا ہوگا، اور کہتے بچیے کا گوشت بکرے اور مینڈے سے یقیناً افضل و بہتر ہے۔ میں تو دلیل میں قرآن پیش کرتا ہوں، پہلی بڑی صورت ہے، پہلے ذبح کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، تو مسلمان جب گائے ذبح کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذبح ہو تو وہ گائے کا گوشت پھر کتوں کو ڈالیں گے، کھانے کا قابل ہے۔ تو بڑے گوشت پر اعتراض کرنا میرے نزدیک محل نزاع ہے، خطرناک بات، خطرناک بات ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ 40 دن میں ایک دفعہ بڑا گوشت کھانا چاہیے تاکہ ایمان مضبوط رہے۔ اس زمانے میں ہندو تھے ملک میں، یعنی ہم سے بہت پہلے، اور ہندو گائے وغیرہ کاٹنے نہیں دیتے تھے، شاید اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا دودھ تو اچھا ہے لیکن گوشت صحیح نہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ غوڑی دا غوا اور پئی دا میخے، دودھ تو بھینس کا آلہ ہے، اور گائے کا گوشت اور گائے کا گھی یہ شفا میں سے ہے، شفا میں سے غوڑی دا غوا۔ اور جب کبھی دیا جائے گا جنتیوں کو جنت میں پھلوں کی روزی خوراک، سبحان اللہ، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم سے پہلے، یہ تو وہی مالٹے ہیں، سنترے ہیں، آم ہے، امرود ہے، انگور ہے، اور خربوزہ ہے، واہ بھائی واہ، جس کو جو بھی پسند ہے وہ سب موجود ہوں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے، رنگ ان کا دنیا کے پھلوں کا ہوگا مگر ذائقہ کچھ اور طرح ہوگا۔ ایک سنترے میں 12 قسم کی پنکھڑیاں اور ہر پنکھڑی کا دوسرے سے اچھا ذائقہ، سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا اسی کے ساتھ ملتے جلتے، الوانہم الوان الدنیا وذوائقها اخرى، ان کے رنگ تو مالٹے، سنگترے، امرود، کیلے، چیکو اور پپیتے کے ہوں گے، لیکن ذائقے بہت اعلیٰ اور جنت کے مناسب ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک صاف۔ او گوشت بھی کھایا، پھل بھی کھایا، جب آدمی توانا ہو جائے، صحت اچھی ہو، کھائے پیے، تو پھر تمام خوشیوں کا آخری مرجع وہ ازدواج ہے، سبحان اللہ۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ تمہیں سکون ملے گا، اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیویاں وہاں کی، ان کو حیض نہیں آئے گا، ان کو نفاس نہیں ہوگا، گندا وندہ خون نہیں آئے، ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر ہمارے بڑوں نے لکھا ہے، اتنا ہوں تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں، وہ خزت ببرشی اور بدزنا ورشی، حیض نہ آئے، نفاس نہ آئے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، خاون غریب اس سے پریشان ہے۔ کتنے مرد یہاں پھر رہے ہیں جن کو بیویوں نے گھروں سے نکالا ہے، سے بلا گئی دی ویلک خزنوم دسر وی ولا جان ویا خو جخت بلا جان دا
کورنے بار غلول ہے